أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से हमेशा के लिए नहीं रहना इस दार फानी में जो कुछ करना है कर ले 4 दिन की जिंदगानी में। बहुत लोग देखे कि जिन
جن کا معطر بدن تھا معمبر چلن تھا، قبر میں جو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یہ بہار دنیا چند روز ہے، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کے، ہزاروں نقش اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ یہ نازک بدن تیرا جو لیٹے سیج پھولوں پر، اس کو ایک دن کیڑوں نے کھانا ہے، آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قدر قرآن دا ایک ہی جانن دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دا جانن والے ون ستڑے شہر مدینے۔ قدر پھلاندا بلبل جانے، جڑی رہندی ہر دم وچ بہاراں، قدر پھلاندا اے کاں کی جانے، جڑا رہندا ہر دم وچ مرداراں۔ قدر پانی دا مچھلی جانے، اتیاوت جانے مرغا بھی، قدر قرآن دا اللہ جانے، اتیاوت جانے اصحابی۔ افسوس ہے اے قرآن، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر۔ عزیزان ملت، بزرگان محترم، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے آج اپنے فضل و کرم نال اسا کو تو دین اسلام دی اور قرآن پاک دی کچہری نصیب کی ہے، اکو الحمدللہ۔ اے دنیا دی ساری زندگی بھلی کوئی 1000 سال جیوے تو بالآخر موت دا پیالہ پیونا ہے، لکھ کروڑ سال جیوے تبھی موت آنی ہے۔ دنیا دے اندر موت ایسی حقیقت ہے جیندر روح زمین تے حالی تک انکاری کوئی کو نہیں۔ خدا دے منکر ملسن، مصطفیٰ دے منکر ملسن، قرآن دے منکر ملسن، اذان دے منکر ملسن، قیامت دے منکر ملسن،
نبی دے منکر مل سن لیکن موت دا انکاری دھرتی دے ہی خطے تے کونی. موت کو صرف ایویں نہیں جو مسلمان منے دن، ہندو، مڑیچا، وانیاں، عیسائی، یہودی، مجوسی، دہریہ بھی موت کو منے دے. تو سجے دے گھر ون دستک دے وہ دنیا دے کہیں کونے دے اندر حقل کرتے پوچھو یارو دیو خبر موت آئیے، چیخاں نکل ویسے نہ کیسے نہ ہاں آئیے اسارے وسد سہاگ اجاڑ گی. کوئی بال کو یاد کرتے رو سے، کوئی دھی کو یاد کرتے رو سے، کوئی بھین کو یاد کرتے رو سے، کوئی ابے کو یاد کرتے رو سے، کوئی ادے کو یاد کرتے رو سے، کوئی امڑ کو یاد کرتے رو سے. اللہ دنیا تے کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جن کو خدا یہ صدمہ نہ دکھایا ہوئے اور ان کو روایا نہ ہو. ان کا اعلان ہے جو زمین میاں، مرندئی میاں، کھلندئی میاں، روندئی میاں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اللہ ہوئے جرا جیواوے، جرا مارے، جرا کھلاوے، جرا رواوے، جرا دکھڑے دیوے، جرا سکھڑے دیوے، جرا خوشا دکھاوے، خوشیں وچ وال صدمے دکھاوے، صدمے دے اندر وال خوشاں دکھاوے. مومن ایڈا خوش نصیب ہے دے مومن بندے کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید جی شان والی کتاب عطا کیتی ہوئے. ان کو پریشان تھیون دی کوئی ضرورت نہیں ہے. رب دے قرآن کو دیکھدا دیکھن ثواب، پڑھدا پڑھن ثواب، سندا سنن ثواب. اس واسطے نبی سے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. او قیامت دی صبح تک میرا امتیا میں تے کو 4 رستے دیتی ویندا. یا عالم بنے، جے عالم نہ بنے تا طالب علم بنے، جے طالب علم نہ بنے تا علم سنن والا بنے. جے علم سنن دی بھی تے کو فرصت نہ ملے، دور دراز علاقے میں رہدا ہوئے، زندگی ساری دل دی حسرت رکھیں ربا میں علم والے نال، قرآن والے نال، دین والے نال، شریعت والے نال، آمنہ دے غلام نال ربا میں محبت بھی کرنا تے دل دی حسرت بھی ہے جو کدھر کوئی ایسا رب میلا ملایا تو میں اللہ دا قرآن سن سا. او کھوہارے دے روشن ضمیر دوستو اور بزرگو، اج قرآن دی کچاری ملیے وے، اج میٹھے محمد عربی دے فرمان دی کچاری ملیے وے. قرآن سارا نور ہے، قرآن سارا ہدایت ہے، قرآن سارا رحمت ہے، قرآن سارا شفا ہے، قرآن سارا نصیحت ہے، قرآن سارا آواز ہے، قرآن سارا مغفرت ہے، قرآن بخشش ہے. میرے دوستو اور بزرگو، اج محمد حسین قلاتی صاحب دی یاد دے اندر ان دی وفات دے اتے قرآن پڑھیندہ پہ. کیا اللہ نے وہ اپنے بانے تے خاص کرم کی تحچا اکیندن اگھے تپا نہ تمڑن کے موٹ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو فضل کرے تے بخشے جاوین میں دیے مکالڑے ہو. اللہ رحمت چا کرے تا اخیر عمر دے اندر، آخری زندگی دے گھڑی دے اندر جلسے دا ارادہ، علماء دے پروگرام، اشتہار دی تیاری، اشتہار چھپ گیا، تاریخ ڈٹھی والا آپ پیا کے جلسہ نہ پرے ساری اگے تیاری. میرے پیارے دوستو اور بزرگو، آپ تو کیا ون قبر دا مہمان تھیا لیکن اجوں واسطے اللہ نے رحمت دے دروازے کھلوا چھوڑن. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ. علی اگر تو لوگوں کو دین اسلام دی تبلیغ کریں، تلقین کریں، واز کریں، نصیحت کریں، قرآن سناویں، کلمہ پڑھاویں،
ساری زندگی لاویں ہکڑا بندہ بھی اگر تیرے ذریعے ہدایت تے آ گیا تیرے واسطے بازار وچوں سویں ہزاریں اٹھ خرید کراویں تجارت کریں نفع وچ لکھاں اٹھ کماویں ایڈا نفع نہ تھی سی جکا ہکڑے مانو دی ہدایت واسطے اللہ تے کو نفع دے اج ہدایت دے بازار چاہے وے ہدایت دے چھوٹے جے شہر چاہے وے ہدایت دی چھوٹی محفل اور مجلس دے اندر آئے وے دعا ہے جو اللہ رب العزت اساکو تواکو بھی ایسے جذبات عطا فرماوے ایسا شوق عطا فرماوے ایسی دل دی حسرت ہوئے جو ویندے ویندے دنیا وچوں کوئی ایجھا کم کرونیا ذہنال رہ دی دنیا تک لوگ ہدایت والے رستے تے ہل دے رہے اللہ نے فرمایا او دنیا والو دنیا دی مثال دنیا دی زندگی دی مثال کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض آسمان کنے پانی وساواں پانی زمین چرلے تے زمین دے بجے کو ایسا سر سبز تے شاداب کرے جو کھیتیاں جاوین رہکیاں جاوین فصل جاوین باغ تھیوین جنا تیار تھیوین بالکل پکڑ تے کٹن دا ویلا آونے فاصبح حشیما تذروہ الریاح ہر مالک خوش تھا کھڑے جو لبارہ کرے ساں سمیں مڑکڑک چاہو ساں ساری کٹوے ساں چاول چاہو ساں کمد تیارے ملتے مکلے ساں پیسے کٹے کرے ساں باغ کھجیں دا پک گیا امبیں دا پک گیا اناریں دا پک گیا بس ان قریب بولی لگن والی ہے اللہ فرمیندے نے خوشی دے اندرے راحت دے اندرے سکھ چین دی زندگی گزریں دائے بڑے عیش عشرت نال رہندا پہ رات ستائے سویر اٹھائے اللہ دی طرفو اے جی آفت آئیے جو کڑکی بہتیاں پیان کھجاں گلیاں پیان باغ ڈٹھے پیان آسمانی آفت ڈٹھیے باغ سڑگن فاصبح حشیما تذروہ الریاح سویر اٹھے ہر شے ہوا چاہ گئی کچھ نہیں بچا باغیں والا روندہ کھڑا ہے فصل والا روندہ کھڑا ہے رہکی والا روندہ کھڑا ہے کڑمی آپ کو روندہ ہے زمدار آپ کو روندہ ہے اللہ فرمائے دن وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اللہ ہر شے قادر دیئے منستیے کرے اندی مرضی بال ہوئے تے بچے تے موت آوے اندی مرضی جوان تے موت آوے اندی مرضی پوڑھے تے موت آوے فرمایا ای راہ کی دا ای باغ دا ای دنیا دا ای پیسے دا ای سرمائے دا ای جاگیر دا ناز نہ کریں میں خدا اعلان پہ کرے نہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال ہوئے یا بچڑے ہوئن پٹر ہوئن برادری ہوئے اکثریت ہوئے فرمایا سب دا سب دنیا دی زندگی دی زینتی آخرت دے اندر یہ کٹھے نہ ویسے نہیں میرے پیارے دوستو ونجن والا اکیلا تنہا ویندہ ہے پچھو کوئی نہیں ویندہ یارو جائے بنگلہ بنایا جائے کوٹھی بنائی جائے کروڑ دی جگہ تیار کروائیے اپنا سوہنا کمرہ سجوایا ہے اندھے اندر سیلنگ کروائیے پلنگ لوائن لیٹن لوائن قسمہ قسم دے واش روم دے اندر پتھر لوائن اور بابا گزار گئے میں کوئی ایمان نہ لساؤ بابے دے کمرے کو تالا لگا لے یا زیر استعمالے کمرہ اکیلا نہیں رہ سکدا بابا گیا بر کمرے وچ بے ضرور راسن کوئی بچہ ایسا نہیں جو بابے دے کمرے کو بند رکھے جو ابے دے کمرے چ کوئی نہ رہے سارے دی نظر اوہ کے کمرے تے بابے دا کمرہ پہلے کھولو دیکھوں سون کتلائے چاندی کتیے مال کتلائے تقسیم کرو او جوانا سرمائے دا ناز نہ کتا کر مال دا ناز نہ کتا کر فخر نال لوگ کھیندن سائیں میرا اتھا بھی بنگلائے میرا گھوٹ کی بھی بنگلائے میرا کراچی بھی بنگلائے رب کعبہ دی قسمیں بنگلائیو قبر والائی
جے قبر سونی ٹھہاوے سے آخرت دی تیاری کروے سے میرے نبی سے فرمے دن او دنیا والو متا سمجھاوے جو قبر بس اکڑا کھڑائے ساٹتے والا ایسے نانا القبر روزت من ریاض الجنت او حفرت من حفر النیران، یا جنت دے باغے وچو باغ بنسی یا جہنم دے وادی وچو گہری وادی بنوے سی۔ میں تے تو کس باغ دی مولیہ سے میرا دوستا میں ڈٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین او جوانے دے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑیے تکیہ چھوڑائے کپڑے سدھے کتے تسلی نال سدھے تھی بیٹھے وال سجا جو عثمان ہن توا جنا عثمان آیا حضور آسرے چھوڑے سدھے تھی بیٹھے جنا واپس تے صحابہ کرام حضرت ایسا رومن شروع کیتا حضور پوچھا ایسا کیوں رو دیئے سونا میرا ابا ابو بکر آیا تساں کیا آپیا تساں ٹیک لگے بیٹھے رہ گئے ہوئے حفصہ دا بابا عمر آیا تساں کیا آپیا تساں ٹیک لگے بیٹھے رہے ہوئے جنا عثمان آیا تساں فرمایا عثمان رکون ول چادر ٹھائے ہوئے ول کپڑے ٹھائے ہوئے ول ٹیک چھوڑے ہوئے والا کہ ہوئے عثمان تو آ سونا میں کو لگتا ہے جو عثمان شاید میرے بابے تے حفصہ دے بابے کنو عزت تے عظمت جو ود گیا حضور فرمایا ایسا چریتے کو کیا خبر ہے جائیں عثمان کے لئے عرش والا خدا حیا کریں دے انکنے میں مصطفیٰ فرشتے کیوں نہ حیا کریں حضور ہکڑی نیانی دیتیے گزار گئے والبی دیتیے گزار گئے عثمان روندہ بیٹھا ہے حضور بھی رو پن فرمانے عثمان رونا جے میں محمد دے دل دی آواز پوچھ دیں تا میں تے کو دساما خدا میں کو 100 نیانی دے ویا میں ایک دے بعد بھی سارا تے عثمان دے نکاح اتنے وہاں یارو ایڈا وڈا رتبے دا مالک جوانے جنا قبرستان تے گزر تھین دائے تے قبر رکھ دائے وال ٹرن کنے سوارے کنے لہ پم دائے وال قبر تے بہران دائے زارو قطار رون دائے ہچ کیا لگ میں دن پانی اتنا نکل دائے کی وچو جو زمین تر تھی میں دیئے دوست سمدے نکھیں دن عثمان کیا گالے جنا حضور دی کچاریت موت تے قبر دا ذکر تھیندا ایڈا نہیں روندائیں بر یار جنا قبرستان ہمدائیں ایڈا روندائیں جو تیری داڑھی مبارک تر تھی میں دیئے زمین بھی تر تھی میں دیئے ایڈا نہ رونا کر فرمائے لوگو تو کو کیا خبر ہے میں کو خبر ہے جو عثمان جنا قبر دے اندر اسے آخرت دے منزلے میں چو پہلی منزل قبر ہے جے قبر عثمان کامیاب ہے تے قیامت تک کامیاب جے قبر عثمان ناکام ہے تے قیامت تک ناکام ہے یارو میں کو اپنی کامیابی تے ناکامی دے فکر کنے میں بہران دا تے قبریں کنے نصیحت حاصل کریں نا میرے دوستوں مال سرمایہ جاگیر دے واسطے زندگی لاتی ہے جوانی لاتی ہے بڑھاپا لاتا ہے عقل لاتا ہے شعور لاتا ہے ہوش لاتا ہے سارے آزاد دنیا دے کماوڑے چلاتی کھڑے تھوڑا وقت قرآن کو بھی دیتا کر قرآن سکھن بھی ثواب قرآن پڑھن بھی ثواب قرآن سنن بھی ثواب قرآن کو پڑھتے سنتے اندے ہوتے عمل کرن بھی ثواب قرآن دا ادب کرن بھی ثواب اللہ نے تے کو اکابر دی ایسی حق والی جماعت نال جوڑے جنہیں قرآن دا ادب سکھایا ہے جنہیں حدیث دا ادب سکھایا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دیوانہ پروانہ عاشق رسول جرا امام وچوں چوتھا امام ہے جندا نام امام مالک اسا دے سامنے قرآن دی کچاری ہوئے اسا اسوں پہ ویسوں پہ میلہ لگا پیارا سے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گنبد خضرہ دے سامنے حدیث بیٹا پڑھیں دے کالا وچھو پٹھی تے چڑھایا تے لنگن شروع کی تس تے نگے دا رہ گئے پٹھی دے اتے زہر دے اثرات سارے جسم دے اندر زہر دے اثرات جنا حدیث ختم تھیے تنا سبق ختم کرتے
پھر تے شاگرد کو ساتھ کہندا ہے میری پٹھی تے دیکھ کوئی شے ایسی موزی ہے جن میں کو تکلیف بھی لیندی ہے۔ شاگرد آیا ہے چولا چاہتا سے کہندا ہے استاد جی یہ کیا کیتا وے تہاڈی پٹھی تے 18 ڈنگ لگے پن وچھوں دے تساں دسیا کیوں نہیں اطلاع کیوں نہیں دیتی تھوڑی دیر واسطے سبق موقوف کیوں نہیں کیتا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یارو گنبد خضرا بھی سامنے ہوئے پیغمبر دی حدیث بھی پڑھیں دا بیٹا ہوں پھر بھی اپنے جسم تے جان دی پرواہ کرنا میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک حدیث ختم نہ تھی وے سبق ختم نہ تھی وے میں جان دے ٹکڑے تک کروا سکتا پر حدیث دی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ آج امت نبی دیئے کلمہ نبی دائے دین نبی دائے شریعت نبی دیئے قرآن دا سبق گنانا ہے یہ سبق ہے سبق نیوان علماء تساں کرے ہم دیں تساں سبق پڑھنا ہم دے وے اور سبق پڑھنے والا جو نیت کر گنے جو زندگی ساری دین اسلام سکھدا رہا سبق پڑھدا رہا مرد دم تک شریعت دے سبق سندا رہا فرمایا ایسے عالم میں جس بندے کو موت آ گئی ان دے درمیان تے نبیوں دے درمیان جنت ہکڑے درجے دا فرق ہو سکے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ادب سکھو قرآن پاک دا ادب سکھو حدیث پاک دا ادب سکھو شریعت مطہرہ دا ادب سکھو خدا دے احکامات دا دنیا دارے دے ادب سکھے وے مال دارے دے ادب سکھے وے سردارے دے ادب سکھے وے جاگیر دارے دے ادب سکھے وے آفیسرے دے ادب سکھے وے یہ سارے ادب اتھا رہے سے نہیں جنا قرآن پاک دا ادب سکھ سے تے قرآن تیرے نال ہو سے موت ویلے تیرے نال قبر دے اندر تیرے نال پل صراط تے تیرے نال میزان عدل تے تیرے نال جتھا ویسے قرآن دی یاری تیرے نال ہو سے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ عشاء دے بعد سورت ملک دی تلاوت ہمیشہ واسطے کریندا رہے ان کو موت بھی آ ونجے قبر دے اندر ونجے منکر نکیر آمن سوال جواب واسطے سورت ملک کو اللہ پاک ہکڑی شکل عطا کرنے سے میت دے اتے کھڑتے فرشتے کو کیسے خبردار میرا دوست ان کو نہ چھیڑو واپس لے ون بار بار اسرار دے بعد کیسے اچھا نیوے رک دے تا تھوڑی دیر رکو میں کو اپنے رب نال کلام کرنے وہ ملک رب نال رابطہ کرتے عرض کرے دیا رب کیا میں تیرے قرآن دا حصہ نہیں اللہ فرمے دن تو باقی میرے قرآن دا حصہ ہے ربا اگر میں تیرے قرآن دا حصہ ہوں آتے میرے یار تے سنجکی تے دوست کو فرشتے پریشان نہ کرنا میں بڑا منع کیتا ہے رک دینی ربا مہربانی کر یا فرشتے واپس سروا یا میں کو اپنی کلام میں چکڑ چھوڑ اللہ فرمے دن ملک تو واپس ون میں انہیں کو سروا گھندا تو پریشان نہ تھی۔ محدثین لکھا ہے جو فرشتے منہ بسورتے ہوئے واپس چلے گئے اور ملک آئی اپنے یار کو بھاکر پاتوں نے سے چپ چمیوں نے سے سینہ چمیوں سے احادیث سے چندہ پیرے جان تلیاں بھی صورت ملک بانے جان میت جان چمیاں وہ پوچھا جو تو چپ کیوں چم دیئے سینہ کیوں چم دائیں پیر کیوں چم دیئے اکے جرا دنیا دے اندر تو میں نال محبت کرے نہ ہوئے میرا وجود نہ ہے شکل نہ آئی اللہ نے ان میں کو شکل عطا کی دیئے میں تڑا بھی چاہ دیم جو تو پڑھ کھڑا تے میں تیرے چپ کھڑی چما تو یاد کرے تو میں تیرا سینہ چما تو پیرے تے کھڑتے میری تلاوت کرے تو میں تیرے پیر چما میرا بھیراوا قرآن وفادار کلامی قرآن دی ایک آیت وفاداری بر شرط یہ ہے میرا دوستا قرآن دا ادب کرنا سکھ قرآن نال محبت کرنا سکھ قرآن ایڈو آوے ایڈو نہ کٹ چھوڑ جو قرآن آکھے وہ کر جو قرآن روکے وہ رکون اللہ نے ہدایت والی کتاب دیتی ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا ومن آرد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
نسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللہ فرمائیں جرا میرے قرآن کو پٹھی دے سے قرآن کے نے منہ مڑے سے. آج کل دا نوجوان بڑے وڈے وڈے کلمے آنکھ میں دے او مولوی ڈٹھم تے کوں تے تیرے قرآن کوں تے تیری موت کوں تے تیری قیامت کوں تے تیری قبر کوں کچھ نہیں چیندا. اساڑے اتھاں بھی آئے سن تے اتھاں بھی آئے چھو سن. اللہ فرمائیں دے نہیں میں نہ تھی سی اگر پٹھی دے سے اعراض کرے سے پھوت کرے سے گردن نکڑے سے میں گردن مروڑتے چاہ سٹے سے چھڑوے سے کوئی کونا. نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الامان والحفیظ. اللہ فرمائے نے جے مغروریں کو میں قیامت والے نہیں اٹھے ساں جو صحیح اندھے بھی ہو سن تے اٹھن دے بعد منہ دے برنے انہیں کو فرشتے چاہ سٹے سن. ہر کوئی اٹھی ٹرتے اسے قرآن دے منکر پیغمبر دے منکر شریعت دے منکر اور انال ٹھٹھول تے مذاق کرن والے. اللہ فرمائے نہیں یہ اٹھ سنتے نے کو منہ دے بھرنے کیاڑیت فرشتے دھکا دیتے دھرتی تے چاہ سٹے سن. منہ زمین نال لبیج ویسے نے ول بوڑے بھی ہو سن گنگے بھی ہو سن اندھے بھی ہو سن کن بھی کھس گنساں اکھی بھی کھس گنساں زبان بھی کھس گنساں جو بولن جوگے نہ رہن. اج رب زبان دیتی وڈے کلمے اکھیں دائیں ونیا بولیاں بولیں دائیں تکبر دے کلمے رب کو نہیں ونڈ دے جائیں اج تک آنکھیں نوڑیں دا انجام قرآن اچ پڑھتے دیکھ. فرعون کیا ربکم الاعلی میں وڈا میں رب ماں بیا کوئی رب نہیں. اللہ فرمایا میں دیکھ ساں تیری ربوبیت کو. رب نے پکڑیا دریا دے اندر جنا ہوتے آئے پیچھے دھاڑا کر کرتے آکھن لگا او موسیٰ میں تیرے خدا نال ایمان دے مہربانی کر میری جان چھڑوا. نمرود آکھا میں وڈا دھرتی تے بیا کوئی نہیں. اللہ فرمایا کھڑت صحیح تھوڑی دیرے لنگڑا مچھر تیرے نکچ میں وارت دماغت بلا دے ساں منڈی جنگ ہلے سے تو چھتا تھی ویسے نوکرے کو کیسے میں کو کھلے مارو میں کو سکون نیم دا. میرے پیارے دوستو اور بزرگو وڈے کلمے نہ آنکھیں کرو اللہ کو نہیں مڑ دے. اللہ فرمائے نے جھے لوگیں کو میں اٹھے ساں اندھے بھی ہو سن بوڑے بھی ہو سن گنگے بھی ہو سن. ثم مأواہم جہنم ول انہیں دا ٹھکانہ دوزخ دی باہ ہو سے ول باہ جو ویسن باہ جو دے سے اڑا جو وکڑ دے سے ساری کھل سڑ ویسے. یہ سونے چہرے کیوں سڑوے دے وے خدا دے عذاب دے اندر. اللہ نے کلمہ نصیب کیتا وے قرآن نصیب کیتا وے محمد عربی دی غلامی نصیب کیتی وے. یہ چہرے کو جی میں دنیا میں ٹھہے دائیں کو آخرت واسطے بھی تیار کر. کدہ تیرا متھا سجدے وچ ہوئے کدہ تو رکوع وچ ہوئے کدہ تو نماز وچ ہوئے کدہ تو تلاوت وچ ہوئے کدہ تو خدا دی یاد تے خدا دے ذکر وچ ہوئے کدہ موت دے واقعات بیان کریں کدہ قبر دی زندگی کو بیان کریں تا آخرت تیرے سامنے کھلل ہوئے. اللہ فرمائے دن ہوئے بدبخت جرے جہنم دی باہ چاہے اور جہنم دی باہ جو وے سڑے سے انہیں کو کھلڑی ساری سڑوے سے. اللہ سے یہاں سڑ ونجر دے بعد بس چھٹی تھی ویسے فرمایا نانا زدناہم سعیرا والباد بے علم بے چڑھا دے سوں والچمڑے جو راکھ بڑھ ویسن والچمڑے بھی بے چڑھا دے سوں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ہکڑی کھل سڑوے سے بی کھل چڑھوے سے ہوا سڑوے سے والبی تازی کھل چڑھوے سے. میرے دوستو اور بزرگو اللہ نے سوہنے نبی دی غلامی نصیب کی تیے وے
اللہ نے حق دا رستہ نصیب کیتا وے، اللہ نے قرآن پاک دا تعلق نصیب کیتا وے۔ خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بالے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے نیانے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے ماحول معاشرے دے اندر قرآن پاک دا ماحول ہموار کرو۔ گھر گھر دے اندر مدرسے ہوئن، مسجد ہوئن، استاد ہوئن، تاتا آمن والے نسلیں واسطے میرے دوستو ہدایت دیتے رحمت دے فیصلے تھی پوئن۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کرے سو اپنے مسجد آباد کرے سو، اپنے مسجد آباد کرو، 5 وقت دی اذان دیو تے نماز پابندی نال اپنی مسجد پڑھو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ نماز میرا دی، نماز نوری، نماز حجتی، نماز جنت دی کنجی، نماز دین دا ستون ہے۔ جے نماز قائم کیتی ہے ان دا دین بھی قائم ہے، جے نماز ضائع کر چھوڑیے ان گویا کہ اپنا دین اسلام گرا چھوڑے، ان دی عمارت بھی ختم ہو چکی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، نماز دا اہتمام کرو، خود پڑھو، بے کو گھناؤ، منت سماجت کرو۔ رب کعبہ دی قسم ہے جرا راندہ درگاہ انسان کو اللہ دی بارگاہ گھنوں سے اللہ کو کتنا بڑا قرب لے سے، کتنا بڑا پیار لے سے، کتنی بڑی محبت لے سے، جو اللہ سارا دی اپنے بندیاں کو سرے دائے۔ او بندے آؤ، فلاح دی طرف آؤ، صلاح دی طرف آؤ، کامیابی دی طرف آؤ، نور دی طرف آؤ، عروج دی طرف آؤ۔ قبر سنوارنی ہے نماز پڑھ، قیامت دے اندر سرخ روح تھیمنے نماز پڑھ۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، میدان قیامت دے اندر پہلا سوال نماز دا تھیمنے۔ نماز دا اہتمام کر، اپنے مسجد آباد کرو۔ اج گوٹھی دیا مسجد ویران، جماعت تبلیغ والے دوست سنے دے راندن ایسا مسجد جتھاں کتیاں پھل دیتی پن، ایسا مسجد جتھاں ڈرب جاگن، ایسا مسجد جتھاں صفائی کونین۔ مسجد بنائیے بنگلہ اتاق دا نال بنائے، اتاق واسطے نوکر مقررے، ڈیلی بہاری بھی دیندہ ہے، پانی بھی مرندہ ہے، آئے گے دی عزت بھی کرندہ ہے، روٹی پانی بھی پوچھ دے۔ نال مسجد کھڑیے، دروازہ بندے، 10 سال گزر گئے کئے بندے ہوں دا کنڈا کھول کے نماز نہیں پڑھیے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اتاق دے بارے سوال نہ تھی سی، بر مسجد دے بارے سوال ضرور تھی سی۔ کیا خیال ہے؟ مسجد آباد کرے سو انشاءاللہ، قرآن پاک دی تعلیم عام کرو، عام کرو، عام کرو۔ انشاءاللہ قیامت والے دی میٹھے محمد عربی دے سامنے سرخرو تھی سو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ساری تاری حاضری کو اپنی بارگاہ منظور اور مقبول فرماوے۔ اللہ پاک محمد حسین صاحب دی مغفرت فرماوے، اللہ دے درجات کو بلند فرماوے۔ جی دنیا کو ویندے ویندے اللہ پاک نے ان کو یہ شوق لے دیتا، آپ نہیں دیکھ سکیا پر کم کر گیا۔ یہ واسطے اسا تسا سب کو اللہ ایسا شوق تے ذوق لے وے جو دین اسلام دے واز دے پروگرام ہوئن، علماء آمن بیان کرن، علماء دا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، علماء دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، علماء نال کچاری کرنا بھی ثواب ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اے او لوگ ہیں جنہیں کو میں نہ تو نہ اولیاء نہ، نبی سے آپ فرمائے میں محمد دے وارث میرے علماء ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔